السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ میں تقریباً کوئی 4-5 دن سے آپ سے بات ہی نہیں کر سکی، اس لیے کہ میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں اللہ خیر کرے یہ عورت بیمار نہ ہو گئی ہو۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، میں بالکل صحیح ہوں۔ بس میں بہت زیادہ مصروف تھی، اتنی زیادہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایک تو گھر کے اندر تو میں آپ کو پتہ ہے صبح اٹھتے ہی مصروف ہو جاتی ہوں گھر کے کام کاج میں۔ دوسرا یہ تھا کہ میرا وہ جو پنجابی کڑیاں شو ہے اس کے عید شو کی ریکارڈنگز تھی، اور وہ ہم 2 دن تو جاتے رہے آؤٹ ڈور اس گرمی میں، جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں ہیٹ ویو ہے ہیٹ ویو ہے، اور ہم ہیٹ ویو کے اندر گھس گھس کے جا رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں گئے تھے، وہاں ہم نے شوٹ کیا، اور ایک ہم نے شاہی قلعے میں شوٹ کیا لاہور۔ تو اس لیے وہ تو پورا دن لگ گیا نا، پھر شام کو آ کے میں اتنی نڈھال ہو جاتی تھی، تھک جاتی تھی کہ آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر کل بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن آج میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں سے صبح اٹھ کے بات کرتی ہوں، کیونکہ آج چندا کی چھٹی ہے۔ چندا دونوں چندائیں آج میرے پاس نہیں ہیں، اور میں نے آج صبح سوچا کہ میں اٹھ کے فٹافٹ میں اٹھی، اور اٹھ کے میں نے کہا کہ میں نے سمین مجھے رات سے میسج کر رہی تھی کہ آپ نے مجھے صبح اٹھا دینا ہے ناشتے کے لیے، اور احمد نے بھی کہا اور سمین نے بھی کہا کہ آپ نے ناشتے کے لیے اٹھانا ہے مجھے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کہہ لیں یا جو بھی ہے، جھجک ہے یا کیا ہے، میں سوئے ہوئے انسان کو اٹھا نہیں سکتی، یہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ نہ میں اپنے گھر میں، کیونکہ ہمارے گھر میں نا ہمارے جو ابا تھے نا، ہماری امی نے ہمیشہ ہمیشہ بتایا ہے کہ جب ابا سو رہے ہوتے تھے نا تو آپ لوگ ابا سو رہے ہیں، ابا سو رہے ہیں۔ اس نیند کی بہت رسپیکٹ ہے، جو کہ سو رہا ہے کہ اس کو اٹھانا نہیں ہے۔ اور ابا جب سو رہے ہوتے تھے، ہم باہر بھی، گھر کے باہر، کمرے کے باہر بھی ایسے کر کے بول رہے ہوتے تھے کہ ابا سو رہے ہیں۔ تو ہماری امی نے ہمیشہ ہمیں اس بات سے سمجھایا ہے کہ جب ابا سو رہے ہوتے ہیں یا جب کوئی بھی سو رہا ہوتا ہے اس کو اٹھانا نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ عادت یہاں دماغ میں میرے تو بیٹھ گئی کہ سوئے ہوئے کو اٹھانا نہیں۔ اب سمین نے مجھے رات کو بھی کہا، احمد نے بھی کہا، سمین نے صبح صبح میسج 9 بجے کیا کہ اماں آپ مجھے بتا دیجیے گا جب آپ اٹھیں۔ میں نے نہیں کیا فون، مجھ سے نہیں ہوا۔ پھر اس کا پھر آیا، آپ نے کیا ناشتہ کرنا ہے؟ میں چپ کر گئی، نہا کے کپڑے وپڑے بدلنے لگی کہ میں نہ ہی اس کو بتاؤں، اور چپ کر کے ناشتہ خود ہی کر لوں۔ ناشتہ میں کیا ہے، تھوڑا سا کچن میں جا کے ناشتہ ہی بنانا ہے نا، ایسی تو کوئی بات ہے نہیں، تو بنا لیتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے۔ لو جی، میں نہا دھو کے کمرے سے جب باتھ روم سے نکلی تو دیکھا سامنے کھڑی تھی بھوتنی، سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا ہیں اٹھ گئی؟ میں تو چپکے سے دھیرے سے سب کچھ کر رہی تھی کہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ مجھے بتائیں کیا ناشتہ کرنا ہے۔ تو سویٹ آف ہر، اس کا پیار ہے کہ وہ اٹھ گئی، اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، کیونکہ میں نہ زارا کو اٹھاتی ہوں سوئی ہوئی کو، نہ میں کسی اور کو اٹھاتی ہوں، تو میں اس کو کیوں اٹھاؤں بھائی، کیوں اٹھاؤں، سوئی رہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ اور میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، ابھی میں کچن میں جا سکتی ہوں۔ وہ تو مجھے انہوں نے لاڈ بھی چڑھایا ہوا ہے نا، چندہ نے، چندہ لاڈ کرتی ہے نا، اور یہ لوگ مجھے کچن میں جانے نہیں دیتے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کام کچن میں تھوڑا بہت کرنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر مجھے اس نے پوچھا، تو آج کل وہ ڈائٹنگ کر رہی ہے، اس نے ویٹ تھوڑا سا ذرا بڑھا لیا تھا تو اب کم کر رہی ہے، تو کم کیا ہوا ہے، کم کرنے سے کیا ہوا ہے کہ ویٹ تو کم ہو گیا پر آنکھوں کے نیچے اتنے اتنے بڑے ہلکے پڑ گئے۔ تو مجھے ویسے ہی اس پہ ترس آتا رہتا ہے کہ ہائے کھا نہیں رہی، ہائے اس کی نیند نہیں پوری ہو رہی۔ نیند تو خیر ہو جاتی ہے، لیکن کھانا جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے چہرے پہ اداسی سی رہتی ہے اس کے، اور لیکن اب وہ اس نے کافی ویٹ بھی کم کر لیا ہے، اور اب وہ مجھے ناشتہ بنا کے دے رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی تم مجھے ایسا کرو کہ تم مجھے لسی بنا دو، کیونکہ گرمی شروع ہو چکی ہے، انڈا اور چائے یہ 2 چیزوں کو اب میری طرف سے بائے بائے ہے، اب میں نہیں کھا سکتی پوری گرمیاں، اب میں انڈا اور چائے سے بھاگوں گی۔ ٹھنڈی چیز کوئی، اور ٹھنڈی چیز میں ہمیشہ میں نے کولڈ کافی گھر میں پی ہے، یا میں نے لسی پی ہے، لسی کے ساتھ ناشتہ مکھن ٹوسٹ یہ وہ، پراٹھا بھی کبھی کبھی کھا لیتی ہوں، لیکن اب گرمی شروع ہو گئی لہٰذا بڑا مشکل ہے کہ یہ چیزیں کھائی جائیں۔ باقی ہیٹ ویو ہے، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، اور ہم بھی خیال رکھ رہے ہیں، لیکن دیکھیں جو کام ہوتا ہے وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہیٹ ویو ہے، باہر نہ نکلیں، باہر نہیں جائیں، گھر بیٹھیں۔ میرے میاں تو بہت کہتے ہیں او بڑی گرمی بڑی گرمی،
میرے ابا بھی ایسے کہتے تھے، تلی تولیہ رکھ کے جاؤ، گرمی ہے برف رکھ کے جاؤ. حالانکہ اس وقت اتنی گرمی نہیں تھی، لیکن وہ تب بھی کہتے تھے. بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جو سڑکوں پہ مزدور کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ جیسے اب ہمارا جو آؤٹ ڈور کا کام ہے وہ بھی مزدوری ہی ہوتی ہے. پوری گرمی، اس گرمی کے دن میں اور دوپہر میں ہم لوگ وہاں گئے کوٹ عبد المالک کے ایک گاؤں میں، اور وہاں جا کر اس دوپہر میں 2 بجے 3 بجے دھوپ میں کھیتوں میں ہم نے شوٹ کیا. اور وہاں پر ہم نے کچھ ایسے سین بھی کیے جس میں کھانا پک رہا تھا، اس کا دھواں آنکھوں میں لگا، گرمی، یہ وہ سب کچھ. لیکن کام تو کام ہے، اس لیے جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ اس کو گرمی نہیں لگتی ہے، اور کام تو کرنا ہی چاہیے نا. اور میں فوراً سوچتی ہوں کہ جو مزدور سڑکیں بناتے ہیں، جو مزدور اس وقت باہر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی تو گرمی لگتی ہے. جو جھاڑو دیتے ہیں، اور کئی ایسی جھگیوں والے لوگ ہیں ہمارے ملک میں. کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں میرے خیال میں جو بیچارے جن کے پاس گھر نہیں ہیں، جو جھگیوں میں رہتے ہیں، اس مطلب چٹیل میدان میں، بھاگلپور، ملتان میں، ادھر بھی گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری کتنی آبادی، کتنے پرسنٹ آبادی جو ہے وہ غریب ہے. اور جو گاؤں میں رہتے ہیں، ہم لوگ کم لوگ ہیں جو کہ اے سی میں اور ٹھنڈ میں اس میں رہتے ہیں. وہ میری بچی ناشتہ لے آئی، سب کے جاؤ لے آئی لے آئی لے آئی. تو کتنے لوگ رہتے ہیں. تو جو یہ وہ وجہ جو ہے نا، ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے گرمی سے پہلے کہ وہ لوگ بیچارے جو جھگیوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے، جن کے پاس کولر، اے سی کچھ بھی نہیں ہے، پنکھے بھی نہیں ہوتے بیچاروں کے پاس، وہ بھی رہتے ہیں. اس لیے آپ کو اس چیز سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. کام تو کام ہے بھائی، کام تو کرنا چاہیے. اور باقی خیال رکھیں آپ، ہیٹ ویو کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، گرمی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن گرمی سے بھاگنا نہیں چاہیے. اور کام سے آپ کو آنکھ نہیں چرانی چاہیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے کیونکہ بڑی گرمیاں ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے کیونکہ بڑی گرمی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آج بھی ہمارا شوٹ ہے، اور ابھی میں تھوڑی دیر میں جاؤں گی شوٹ پہ. گھر کے کام روزانہ اتنے کرتی رہی، الماریاں ٹھیک کیں، اپنے ڈرارس ٹھیک کیے، اپنا میک اپ مینیج کیا، اپنا جیولری ٹھیک کی، بہت کچھ کیا. آج چندہ نہیں ہے، سوچ رہی ہوں کچن میں چلی جاؤں، ذرا تھوڑا سا ذرا دیکھوں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. ویسے تو وہ کر کے جاتی ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی میری صفائی کی آنکھ جو ہے نا بڑی خوفناک ہے. لیکن ابھی میں ناشتہ کر لوں، اس کے بعد میں آپ سے کرتی ہوں بات.